حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، سب سے پہلے حق ہے اس کا نام اچھا تجویز کرو، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیسز۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا صبيانكم إذا بلغوا السبع واضربوهم إذا بلغوا 10، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الولد مبخلة ومجبنة، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک، آج کا ہمارا موضوع جو ترتیب شدہ ہے والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کے ذمے ہیں۔ جس طرح کہ قیامت کے دن اولاد میں سے کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جو اس معاملے میں فیل ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔
اور کئی ایسے بدقسمت جو دنیا میں سکون نہ پا سکے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، تو قیامت کے دن یہ بھی بہت بڑا سانحہ ہوگا کہ کئی ماں باپ آخرت ان کی برباد ہو جائے سی معاذ اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اولاد کے حقوق پورے نہیں کیے۔ یہ دنیا میں بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ایک رواج پکڑ گئی ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو انگلش میڈیم میں داخل کرا دیا، چھوٹی سی عمر میں وہ فر انگلش بول لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، اور لباس میں انہیں انگریز کا لباس پسند ہے، اور گلے میں ٹائی ہے۔ کسی دور میں 18 اور 19 سال کے بچے کو وہ معلومات نہیں ہوتی تھیں جو آج کے 7-8 سال کے بچے کو، بلکہ اس سے پہلے بھی معلومات ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ حقوق ادا نہیں کرتے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے ماں باپ، اور اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو قبر نور سے نہیں بھری جاتی بلکہ نار سے بھری جاتی ہے۔ آج تک جن لوگوں نے تربیت کا حق ادا کیا ہے، یا تو ڈبل فائدہ ہے کہ اولاد صحیح ہو گئی اور ان کی آخرت ماں باپ کی بن گئی، اور اگر اولاد ٹھیک نہ ہوئی تو کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور ان کی آخرت برباد نہیں ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں، محسن ہیں، ساری اولاد کے بارے میں کوشش کی کہ عالم بنے، لیکن نہ بن سکے۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے، آپ نے حق ادا کیا لیکن وہ نہ پڑھ سکے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ جی کوشش کی، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے تو ہماری آخرت خراب ہو گئی۔ نہیں، تم اپنی طرف سے کوشش کرو، وہ ناکام ہو گئے، خدا نخواستہ تمہاری ایک ذمہ داری پوری ہو گئی، تمہیں قیامت کے دن گرفت نہیں ہوگی۔ اور پھر جو ماں باپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میری اولاد آخرت کے اعتبار سے میرے لیے ذریعہ نجات بنے۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ناظم تھے حاجی محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے فرمانے لگے کہ میں مدینہ منورہ میں گیا، تہ خانے میں بزرگ عالم محمد سعید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، اور ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ حضرت دعا فرماؤ میرا بیٹا عالم دین بن جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کبھی بھی یہ دعا نہیں کروں گا، میں پہلے یہ کہوں گا کہ دیندار بن جائے، عالم دین بنے اور دیندار نہ ہو۔ کئی عالم ہیں جو ابن الوقت ہیں، ٹی وی پہ آنا انہیں پسند ہے، ہر کسی فرقے کو راضی رکھنا ان کا محبوب عمل ہے، شرک و بدعت بھی کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا
میں دعا کروں گا تیرا بیٹا دیندار بنے، عالم دین بنے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن دیندار بنے، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، یہ چیزیں اس کے اندر ہوں۔ تو اس لیے اولاد پہ نگرانی والی نظر اپنی طرف سے رکھنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، سب سے پہلے حق ہے اس کا نام اچھا تجویز کرو، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ احب الاسماء اللہ عبد اللہ، تمام ناموں میں سے زیادہ محبوب نام اللہ رب العزت کو عبد اللہ ہے، پھر ساتھ محمد ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، محمد عبد اللہ، اور اس کے بعد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن۔ عرب میں دسترخوان پہ بچے بیٹھے ہوتے تھے ایک آدمی کے، تو محمد بن محمد بن محمد بن محمد، یعنی ہر نام کے ساتھ وہ ضرور محمد رکھتے تھے، اس کی برکات ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ نام اچھا، پھر اگر گھر میں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو پھر اس کے معنی میں جو نام ہے عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد الغفار ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جس کی گہری نسبت ہو وہ نام رکھنا۔ پھر اگر طاقت ہو تو عقیقہ کرنا، بچے کے لیے 2 جانیں، 2 جانور، اور بچی کے لیے 1، یہ سنت ہے۔ 7ویں دن نام تجویز کرنا، پھر وہ جو بال اتارے جائے اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا، پھر تربیت کرنا، اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنا۔ اولاد کے لیے یہ دعا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنانا، یہ قیامت کے دن تیرے ہاں مقبول ہو اور میرے لیے ذریعہ نجات ہو۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہم دنیا کے حالات کو آپ سے کم جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں آج یہ دعائیں ہو رہی ہیں اولاد کے لیے، انگلش پہ محنت ہے، کئی وہ ہے اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، بچپن میں ماں باپ نے ناظر قرآن نہیں پڑھایا، تو اس کا نقصان ہے کہ انہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، دعویٰ ہوتا ہے دعائے قنوت سنا دو، نہیں سنا سکتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے بچہ چھوٹا بچی ہے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے رب میرے اس کو پسندیدہ بنا، اے اللہ اس کو حنانا بنا۔ حنانا وہ ہوتا ہے جو شرم و حیا والا ہو، عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھنے والا ہو، نیک ہو۔ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اولاد عالم حافظ قاری ہو، بہت بڑا سرمایہ ہے کہ چاہے حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں، لیکن نیک ہے، وہ اولاد بھی قیامت کے دن ذریعہ نجات بنے گی۔ ہمارا دنیا میں بہت بڑا کام اولاد جب ہو جائے تو اولاد کی تربیت ہے۔ میرے بزرگ حافظ محمد اسلم اصغر کالونی والے رحمت اللہ تعالی علیہ، چند دن پہلے مجھے خواب میں ان کی زیارت ہوئی، بہت اچھی حالت میں، صورت میں اور لباس میں، طبیعت خوش ہوئی ان کی حالت دیکھ کے۔ مجھے فرمانے لگے، میں بازار گیا، زندگی میں فرمانے لگے، میں یار بازار گیا، ایک حاجی صاحب کہنے لگے اس میرے بیٹے کو سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ فرمایا میں ابھی بیٹھا تھا تو پی ٹی سی ایل ٹیلیفون پہ ٹیلیفون آیا، اس آدمی نے، انہوں نے فون اٹھایا اور
اس نے پوچھا کہاں ہے؟ تو اسی باپ نے جس نے کہا کہ اسے سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو ریسیور دیا اور کہا، اشارہ کیا، کہہ دے کوئی نہیں۔ حافظ صاحب بڑے سیدھے آدمی تھے، فرمایا میں نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا یہ نماز نہیں پڑھتا، ابھی اس سے جھوٹ بلوا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، کہہ دے کوئی نہیں باپ۔ تو پھر بچے کی تربیت کیسے ہوگی، اصلاح کیسے ہوگی؟ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ اپنی طرف سے اولاد جب ہو جائے تو اس کی فکر، وہ کالا ہے گورا ہے، ذہین ہے کنزین ہے، اپنی طرف سے کوشش کرو۔ یہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس کے والد نے اس پہ محنت کی حافظ قرآن بنے، میں نے بھی سختی کی، وہ نہ بن سکا، لیکن اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے والد کی گرفت نہیں ہوگی، میری بھی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جوانی میں داڑھی رکھ لی ہے۔ پرسوں میں نے اس کو مبارک دی، دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو مدرسے کی روٹیاں جس نے کھائی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے ایک نہ ایک دن وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اولاد کے بارے میں فکر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور فریضہ ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، الولد مبخلۃ ومجبنہ، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، اولاد کے لیے اکٹھا کرتا ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، بخیل بھی نہ بننا، بزدل بھی نہ بننا۔ جب دین کی بات آ جائے پھر اولاد پہ شفقت نہ کرنا، پھر ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ اور قرآن مجید پکار پکار کے کہہ رہا ہے کیا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کی فکر کرو۔ شیطان بڑا لعنتی ہے، کہتا ہے تو دعائیں کر رہا ہے، تو فکر کر رہا ہے، اولاد پھر بھی نہیں صحیح ہو رہی، نہیں پریشان نہیں ہونا۔ جو ماں باپ سختی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں اولاد پہ اور وہ سیدھی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ یہ والدین کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، وہ دل پھیر دے اس کی مرضی، نہ پھیرے اس کی مرضی۔ اپنی طرف سے بیٹے اور بیٹی پہ نظر رکھنی اور نگرانی کرنی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق، مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، جب بچہ بچی 7 سال کے ہو جائے زبان سے کہنا شروع کر دو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے رہو 3 سال۔ واضربوہم اذا بلغوا 10، چھوٹے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے کتنے شفیق تھے، مشفق تھے، محسن تھے۔ بعض اوقات کوئی یتیم بچہ رو رہا ہوتا تھا، اٹھا لیتے تھے، فرماتے تھے بیٹا نہ رو، تیرے رونے کی وجہ سے مجھے اپنی یتیمی کا دور یاد آ جاتا ہے۔ لیکن نماز کی بات آئی، میرے آقا فرما رہے وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10، جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں ان کو مارو۔ ہاں ایسا نہیں مارنا جو شدید ہو، لیکن مارو نماز کی وجہ سے۔ کئی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز ہے، محدثین لکھتے ہیں نہیں، 10 سال کا ہو جائے تو روزے کے بارے میں بھی عادت ڈلواؤ اور احکام کے بارے میں بھی عادت ڈلواؤ، صرف نماز نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کے جو حقوق ماں باپ کے ذمے ہے، کل قیامت کے دن یہ بڑا سخت سوال ہوگا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے، اپنے بیٹوں کو عالم نہ بنا سکے۔ عالم بنانا ہر بچے کو ضروری نہیں ہے، ہو جائے تو نور علی نور، نہ بنائے کوئی حرج نہیں،
لیکن جب میں انہیں دیکھتا ہوں ان کے بچوں کو سارے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی، نماز کے پابند ہے، تو میں انہیں مبارک دیا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کامیاب ہو گئے یار، داڑھی تم نے سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، لباس سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے اپنی اولاد پہ محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ فریضہ ہے۔ آؤ، سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ کو اتنی بات پسند آئی حضرت لقمان کی، یہ حکیم تھے، پیغمبر نہیں تھے، رسول نبی نہیں تھے، بڑے دانا تھے۔ ان کا بیٹا اور بیوی اصلاً کافر تھے، انہوں نے نصیحتیں کی، وہ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ اللہ کو ان کی محنت اتنی پسند آئی، 21واں پارہ سورہ لقمان اور 11واں رکوع، اس میں قیامت تک ہمیشہ کے لیے حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ جو باپ بیٹوں کو بیٹھ کے سمجھائے، تربیت کرے، تبلیغ کرے، چاہے وہ سیدھے نبی ہوں، اللہ کو اس کا عمل بہت پسند ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے ٹائم نکالا کرو، بٹھا کے تربیت کرنا۔ قرآن نے ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر الیعقوب موت، کہ یاد کرو وہ وقت جب حضرت یعقوب پہ موت کا ٹائم آیا، بیٹوں کو اور پوتوں کو بلا کے کہا ما تعبدون من بعدی۔ آج بڑی نصیحتیں ہوتی ہے، خیال کرنا میں نے بہنوں کو وراثت نہیں دی تھی، کوئی ضروری نہیں مولوی لگے رہتے ہیں ان کا اور کام کوئی نہیں، تو بھی نہ دینا، نہ برباد کرنا۔ ایسے بدبخت بھی ہے، کمائیں ہم اور بہنوئی مزہ کریں، کمائیں ہم اور داماد مزے کریں، نہ دینا، ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا جب حضرت یعقوب پہ موت کا ٹائم آیا علیہ السلام پہ، فرمایا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ آج یہ ہوتا ہے، بیٹا کہاں کوٹھی بناؤ گے، بنگلہ بناؤ گے، الیکشن میں کس کا ساتھ دو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ حضرت ہم آپ کی زندگی میں ایک اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یہ فکر ہونی چاہیے اولاد کی۔ آج ہے خدا نخواستہ اولاد میں سے کوئی شرابی ہے، خدا نخواستہ زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اگر انسان نے تربیت کی ہے پھر مایوس نہ ہو، اس کو تربیت کا بدلہ ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بچہ، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری کے کیس میں انڈے کی وجہ سے یا ایک رسی کی وجہ سے۔ علماء پہلے اس کو سمجھ کے پریشان ہوتے ہیں، یا طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ انڈا چرایا تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، رسی چرائی پڑی ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، تو پھر یہ کیوں ذکر آیا؟ تو جواب دو ہے۔ ایک یہ کہ عام انڈا مراد نہیں، یہ چاندی کا انڈا اس دور میں ہوتا تھا جس کی قیمت نصاب تھا کہ اس سے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اور رسی ایک رسی جو کشتی میں باندھی جاتی تھی وہ مراد ہے۔ لیکن بعض محدثین نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اور گہرائی کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بچہ چوری کرتا ہے ایک انڈے کی، ماں باپ سمجھاتے نہیں ہے، کل وہ زیادہ کرتا ہے، پرسوں زیادہ کرتا ہے، آخر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں بڑی چوری میں آ کے، تو سبب وہ ایک انڈا بنا کے ماں باپ نے نہیں سمجھایا۔ وہاں کذا ایک رسی کسی کی چرا لی، ماں باپ نے تربیت نہیں کی، چلتے چلتے بڑی چوریاں کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کتنا پیارا اشارہ کیا کہ جب بچہ بچی کو ایسی حرکت کرے تو یہ نہ کہو، یہ نہ کہو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس ایک چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑی غلطی سمجھو۔ کئی دفعہ میں نے واقعہ سنایا، ایک بزرگ، ان کے گھر میں ایک جوان بچی، ایک دن بیچاری تو میں نہیں کہوں گا، نماز رہ گئی،
انہوں نے اتنا بائیکاٹ کیا اور کرایا، خبردار اس سے کوئی بولے، خبردار آج اس کو کھانا نہیں دینا۔ تو مجھے کسی نے بتایا اس گھر میں ایسا ماحول بنا، ہر ایک ڈرتا تھا، ہر ایک ڈرتا تھا کسی کی نماز نہ رہے۔ آج ہے گھر میں یہ ماحول؟ اگر آپ کے گھروں میں ہے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کرو۔ اولاد کے بڑے حقوق ہیں، جو خوش نصیب ہے کہ جو اولاد کے حقوق پورے کرے، یا تو ڈبل فائدہ، اولاد بھی ٹھیک، اپنی آخرت بھی سنور گئی، نہیں تو کم از کم اپنی آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی۔ آج دادا اور نانا اور باپ سمجھائے، دادی بیچاری سمجھائے، کہا جاتا ہے قوالیاں نہ کرو، نعتیں نہ پڑھو، صبح صبح دماغ نہ کھاؤ، نہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو، تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں ایک دفعہ اٹک پہنچا، 2 بجے کا ٹائم ہے، لیٹ کہیں سے تقریر کر کے آ رہا تھا، والدہ محترمہ جاگ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جی نماز پڑھنی، تو 2-3 دفعہ کہا بیٹا پہلے نماز پڑھو، نیند غالب آ جائے گی، سستی ہو جائے گی، 2 بجے کا ٹائم ہے۔ والدہ فرما رہی پہلے نماز پڑھ۔ آج تک مجھے وہ وصیت اور تربیت اور ان کا جو سمجھانا ہے وہ انداز یاد ہے۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، خدا را اپنی اولاد پہ محنت کرو۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک اذان ہوتی ہے، گویا کان میں کہا جاتا ہے تیرے لیے فیکٹری لگائیں گے، تیرے لیے فلاں کام کریں گے، تیرے لیے فلاں کام کریں گے۔ میرے ایک دوست کی بیگم کہنے لگی مجھے بھائی جان، میں نے اپنے 2 بچوں کے لیے ایک مکان لیا ہے 15 کروڑ کا۔ یقین کرنا میں نے اس کو کہا 15 کروڑ کا مکان لے لیا ہے باجی، لیکن مجھے پتا ہے تیری اولاد نمازی نہیں ہے، نہیں عمرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا عمرہ کرے، حج کرے، نماز اس سے پہلے ہے۔ خدا را یہ بہت بڑا گھر میں سکول اور کالج ہے، اس میں تربیت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت کی تھی لا تشرک باللہ۔ جوان بیٹا اور جائے داتا دربار، داتا ایک اللہ ہے، جائے بری امام اور کہ میں گزر رہا تھا، خوشبو آئی بہت بہترین چاول کی، صرف ایک پلیٹ میں نے کھا لی ہے، لعنت اس کے کھانے پہ، کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ پہلی تربیت کرنی ہے لا تشرک باللہ۔ سونا بھی ہوا نا، غیر اللہ کے نام پہ ایک لقمہ بھی نہ لینا، اور غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو پھر آگے چلائیں گے۔ اللہ سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔